3 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کر بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث المرء مع من أحب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہماری اور آپ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم ہر ہفتے اس جگہ آتے ہیں جہاں ہماری اصلاح ہوتی ہے، جہاں ہماری اصلاح ہوتی ہے، اور جو ہمارے اصلاح کا ایک مرکز ہے جس کو خانقاہ کہتے ہیں، وہ جو ہفتے بھر کی ہم سب کی غفلتیں ہوتی ہیں، ان غفلتوں پہ، ان گناہوں پہ یہاں ہم ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ کس کے آنسو بہاتے ہیں؟ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اور ایک نئی نیت کو لے کر یہاں سے جاتے ہیں، ایک نیا عزم یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور ایک نیا ارادہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ پھر اگرچہ اس میں ہم کتنا پاس ہوتے ہیں، آگے جا کے کتنا کامیاب ہوتے ہیں، یہ سب قسمت کی بات ہے، لیکن انسان کو ایک عزم نو یہاں سے ملتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں جہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں بے شمار فوائد ہیں، وہاں دیگر اکابر نے بھی لکھا ہے کہ ایک فائدہ عظیمہ یہ بھی ہے کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، اگرچہ مجبور ہو جاتا ہے، کر جاتا ہے، وہ خواہشات اس پہ غالب آ جاتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ گناہ کر کے اس کا دل اس کو ندامت کرتا ہے کہ فلاں تم نے جو یہ کام کیا ہے، تم کتنے ذلیل ہو، کتنے بیکار ہو، اور تم اس عمل سے اللہ سے کتنے دور ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے دور ہو گئے، اور نیک لوگوں سے کتنے دور ہو گئے تم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں دیگر بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے۔ ورنہ میرے دوستو، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، آج گناہ کر کے لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ گناہ کر کے گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور پھر گناہ پہ فخر کر کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر اوروں کو اس پر شاہد بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں۔ تو اس دور میں ایسی مجلسوں کا نصیب ہونا یہ قسمت کی بات ہے، یعنی بولو بہت بڑی قسمت کی بات ہے یہ۔ لیکن جب انسان کو ایک نعمت پکی پکائی ملتی ہے اور اس کا خون اس میں نہیں لگتا، اس کا پسینہ نہیں بہتا، اس کی دولت نہیں لگتی، وہ کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو قدر نہیں ہوتی۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان اگر نہ ہو، ہم جتنا ذکر کریں،
کوئی فائدہ ہے؟ کتنی نمازیں پڑھے، بھلے جتنے بھی اعمال کرے، اگر ایمان نہیں ہے سب کچھ رائگاں ہے اور سب بیکار ہے۔ آج وہی ایمان ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے، باطل کی ذرا محنت سے ہمارے اس ایمان کو آگ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ آج ہم ایک معاشرے کا ایک فرد بن کے جب باہر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جو جھوٹ کا کتنا بازار گرم ہوتا ہے۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ہماری زبان کتنی غلط استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر بڑے ہیں، ہم تو اپنے ماتحتوں کو بے ادبی معاف انسان بھی تصور، یعنی ان کو انسان بھی تصور نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے اوپر کے لوگ ہوں ہم ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تو یہ ہے کہ جہاں بھی ہو آپ اس انداز سے چلے کہ اللہ اور اللہ کا رسول، آپ یعنی اللہ آپ کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بری زندگی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو آپ من وعن صحیح اترتے ہیں اس میں، تو آپ سمجھے کہ آپ کا ایمانی کامل ہے۔ تو یہاں جو ہم اور آپ آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ بھائی اس گئے گزرے دور میں یہ اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اور اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ ایمان پر چلنا وہ جو حدیث میں آتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا، آگ کے شعلے لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر ہمیں اور آپ کو کوئی ایسی مجلس نصیب ہو کہ جس مجلس میں ہماری اور آپ کی آخرت بن رہی ہو، ہماری اور آپ کی قبر بن رہی ہو، تو یہ کتنا بڑا سستا سودا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ والوں سے وہ کسی نے کیا کہا، کیا خوب کہا ہے کہ اس کو اس معنی میں نہ لے کہ یہ کفری کلمات یا اس طرح، وہ کسی نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات عالی کا احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں انسانوں کے ڈر کے مارے اس عمل سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور اس دور میں ایک ایسا مربی ملنا جو آپ کی دنیا پر بھی محنت کرے اور اس سے بڑھ کر آپ کی آخرت پر محنت کرے، ورنہ عام طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم طلباء ہوتے ہیں تو صحیح ہے، ہمارے اوپر ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم فارغ ہو گئے، ہم استاد بن گئے، تو ہم تو پھر کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ محفوظ فرمائے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس نصیب فرمائی، اور پھر مخلصین کی مجلس کہ جہاں انسان کو اخلاص ملتا ہے، اور عمل کی انسان اگر علم کی کمی ہے علماء فرماتے ہیں تو عمل سے پوری ہو جاتی ہے، اور عمل کی اگر کمی ہے تو اخلاص سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اخلاص میں کمی ہو تو پھر کس چیز سے پوری ہوگی؟ اور یہاں کیا ہے؟ اخلاص ملتا ہے۔ اس لیے جو آیت پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، امتثال الاوامر واجتناب النواہی، جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ تو یہ تقوی کہاں ہمیں حاصل ہوگا؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی آپ تفسیریں پڑھیں، انوار البیان ہے مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ کا، اسی طرح معارف القرآن ہے، دیگر جو انہوں نے باقاعدہ صحبت کی بات کی ہے کہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ صادقین کون ہے؟ فرمایا صادق وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اس کا جو ظاہر میں آپ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ باطن میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اور جو باطن میں ہے وہ ظاہر میں ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو صادق بنا دیتے ہیں، اور انسان کو آپ بولنے میں اور اعمال میں ہر چیز میں سچائی نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضائے کاملہ، رضائے کامل انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ والے، ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں منظور نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جہاں اتنے بڑے بڑے خزانے ہمیں مل رہے ہیں، ورنہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ہر عمل کے اندر کتنی ریاکاری ہوتی ہے، کتنی ریاکاری ہوتی ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جو گلستان کے مصنف ہے، حضرات علماء طلبہ جانتے ہیں، انہوں نے ایک نصیحت آمیز کتاب ہے، اور بقول حضرت ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ دور حدیث میں یہ کتاب پڑھانے کی قابل کتاب ہے، لیکن اس کو متوسطہ میں رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ متوسطہ میں رکھا ہے۔ بہرحال اس میں واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے، ایک بزرگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنی ذات پر محنت نہیں کی لیکن ظاہر میں وہ بزرگ بنے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب بادشاہ میزبان ہے اور یہ باپ بیٹا یہ دونوں مہمان ہیں، تو بچے نے تو کھا لیا ماشاءاللہ، لیکن باپ نے اتنا اچھا خاصا نہیں کھایا اور کم کھایا۔ اب ظاہر ہے گھر آتے ہیں، باپ بیٹے دونوں گھر آتے ہیں، والد صاحب اہل خانہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ کانا دے دو۔ کیا دے دو؟ کانا دے دو۔ تو جیسے کانا پیش کیا گیا تو بیٹا واقعی بچپن ہے، لیکن اللہ نے کتنی معرفت دی ہے اس کو، بچہ ہے دیکھیں کتنی معرفت اللہ نے دی ہے۔ فرمایا ابو آپ نے کانا تو دوبارہ کھا لیا لیکن نماز بھی دوبارہ پڑھی ہے، نماز بھی دوبارہ پڑھی ہے، اس لیے کہ آپ نے کانا کم کھایا، وہ بھی اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، وہ دکھلاوے کے لیے آپ نے جو نماز پڑھی ہوئی وہ بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی ہے، لہذا دوبارہ نماز پڑھی ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم اپنے من میں دیکھیں، آج ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے تو ان کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہم کیا ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ایمان صادق کا مطلب یہی ہے، صادق کا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو،
اور اگر آج ہمیں کوئی اللہ کی رضا کے لیے ڈانٹتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت ہو، لیکن اگر دو میٹھے بول بولتے ہیں ہم پھر آسمان اور زمین کی فضا کو بھر دیتے ہیں ان کی تعریف سے. تو یہ تو بات نہیں ہوئی. بات یہ ہے ہمیں ڈانٹا جائے گا تب جا کے ہماری تربیت ہوگی. آج ہم دیکھیں اگر حضرت والا یا ہمارے بڑے حضرات میں سے کوئی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے ڈانٹتا ہے تو وہ کیسے بددل ہو جاتے ہیں، کیسے بددل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھیں. ثانی امام اعظم ابو حنیفہ جسے کہا جاتا ہے قطب الاقطاب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمت، کتنے بڑے آدمی ہیں سبحان اللہ، جن کے بارے میں وقت کے عظیم محدث شاہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ میرے استادوں میں رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمت فقیہ النفس تھے. کیا تھے؟ فقیہ النفس تھے. تو وہ عظیم ہستی جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے وہ عظیم ہستی بیعت ہوتی ہے، پہلے اللہ والے کیا کرتے ہیں، ان سالکین جو نئے نئے آتے ہیں ان کو محبت دیتے ہیں، ان کو قریب کرنے کے لیے. اور یہ سنت رسول ہے. کیا ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. بڑے بڑے سرداران آئے، اللہ کے رسول نے متصل، بالکل جیسے معاذن کو رکھا جاتا ہے نا پیچھے، ویسے اللہ کے رسول نے ان کو رکھا ہے. اس لیے کہ انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم. ظاہر قوم کے بڑے ہیں، سردار ہیں، ان پر محنت ہوگی. ایک بندہ اگر اس پر صحیح معنوں میں محنت ہو جائے، قوم کا وہ بڑا ہے، ان کی محنت سے ساری قوم بن جائے گی. تو یہ اللہ والے بھی اس طرح کرتے ہیں، اللہ والے بھی اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال حضرت نے بڑی محبت تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے. اب جب دیکھا کہ الحمدللہ محنت ہو چکی ہے، اب حضرت نے اپنی صحیح معنوں میں تربیت کا انداز جو ہے اپنانا شروع کیا کہ اب میں رشید احمد کو آزماتا ہوں کہ یہ اندر سے کتنے بنے ہیں، اندر سے کتنے بنے ہیں. اللہ والوں کے ساتھ جو بیٹھ جاتے ہیں، صحبت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو کانا ملے یا نہ ملے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، چپلوں میں بیٹھ جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اسٹیج پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا. اگر صحیح معنوں میں انسان کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ یہی کہتا ہے میری قسمت میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی. اس لیے میرے دوستو مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمت کا اب حضرت تربیت کا صحیح معنوں میں آغاز کر رہے ہیں. تو حضرت کی دعوت تھی اور بھی کئی سارے علماء تھے اور حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب بھی تھے. تو حضرت نے سب سے پہلے ان سے فرمایا کہ یہ 2 روٹیاں اور یہ سالن لے لو اور وہ جا کے دسترخوان کا جو سرا نظر آ رہا ہے، کونا نظر آ رہا ہے، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ اور یہ کانا کھا لو. کتنے بڑے آدمی ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں، آج ہم اپنی نسبت کرتے ہیں اپنے اکابر کی طرف. وہ ہمارے کیسے اکابر تھے سبحان اللہ. جب ان کو بٹھایا تو اب وہ دعوت کا سلسلہ جب مجلس سے برخاست ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا دل میں کہ اب دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پہ کوئی بل تو نہیں آئے ہیں، چہرے پہ بل تو نہیں آئے. فرمایا حضرت یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ رشید احمد تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ چپلوں میں جوتیوں میں جا کے بیٹھ جائے. یہ تھے ہمارے اکابر جنہوں نے ہمیں ایک انداز دیا ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے.
اس لیے میرے دوستو، جس کی، اور یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے، جس کو مشائخ ڈانٹتے ہیں ان سے اتنی زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جتنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے کسی کی، اتنی زیادہ ان سے محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ ناراض نہ ہو کہ بھئی ہمیں کیوں ڈانٹا گیا ہے، یہ محبت ہے۔ وہی بدمن اخپل مخینم سوئی، وہ اخپل مخ بھی نما، وہ ایسا کہہ رہا تھا ماں، اور دا بل سے خوزہ دیر پا محتاط انداز کے چلے گا ماں۔ تو میرے دوستو، اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نسبتیں نصیب فرمائی، یہ عظیم صحبتیں نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمیں ایک نسخہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے ساتھی کتنا ذکر کرتے تھے، ہمارے ساتھی کتنا ذکر کرتے تھے۔ ہمارے وہ ساتھی جب آپس میں بیٹھ جاتے تھے، 70,000 کا حصہ جب پورا ہو جاتا تھا تو آپس میں کہتے تھے چلو بھائی اب 1,00,000 ذکر کرتے ہیں، اور سینچری مارتے ہیں۔ کیا مارتے ہیں؟ تو وہ آج ہم 1,000 ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک دور تھا کہ ساتھی آپس میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی ایک کے ہاں، کبھی دوسرے کے ہاں، کبھی تیسرے کے ہاں، اور ایک زبردست انداز سے محنت ہوتی تھی۔ آج وہ محنت کہاں چلی گئی؟ معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں وہ محبت ہمارے دلوں میں نہ رہی، محبت ہمارے دلوں میں نہ رہی۔ ورنہ لو کان حبک صادقا لأطعته، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو جس سے عشق کرتا ہے، اپنے شیخ سے بندے کی عشق ہوتی ہے، سالک کی عشق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سالک کی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے نا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس سے اگر تیری محبت سچی ہوتی، لأطعته، یہ لام تاکیدیہ ہے، قسم خدا کی، تم اس کے اگر یعنی محبوب کے، اپنے محبوب کے تم فرما بردار ہوتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ عاشق معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے، عاشق معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں جہاں جہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہے، ہماری اس میں شرکت ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ حضرت والا آ رہے ہیں تو پھر تو ہم سب چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں کسی کی تشکیل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک تو بے شک محبت شیخ ہے، اس سے بھی انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، اور گویا بنیاد وہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کو قاری شیخ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو قاری شیخ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محنت کی ہے، اور ساری زندگی کا خلاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اپنی ذات کی طرف دعوت ہو، میں اللہ کی طرف، میں خود بھی اللہ کی طرف رواں دوا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو اللہ کی طرف۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے نائبین ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے بھائی، یہ اللہ کے رسول کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پہلا مقام فنا فی الشیخ ہے، اور دوسرا مقام فنا فی الرسول ہے، اور تیسرا مقام پھر فنا فی اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ کبھی مطلب سمجھے اس کا؟ فنا فی اللہ کی تہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی ذات میں فنا ہونا، اسی میں بقا پوشیدہ ہے، اگر سمجھ جاؤ تو۔
کہ دیکھ فنا فی اللہ کی دے میں بقا کا راز مضمر ہے. فرمایا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. کیا مطلب؟ رائے خدا میں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. شہادت کی عظیم نعمت جب ملے گی پھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کی قسم میری چاہت یہ ہے کہ میں رائے خدا میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ بقا کا راز مضمر ہے. بقا کا راز مضمر ہے اس میں. اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ والے یہ اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے بھائی. ہم یہ کہیں کہ ہم بڑی محبتوں کا اظہار کریں اور کار شیخ نہ کریں. بس بہرحال بعض باتیں ایسی ہیں کہ انسان میں نہیں کہہ سکتا. ہمارے بڑے حضرات تشریف فرمائے ہیں، حضرت والا اکثر یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو میرے کام سے، اور میرا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے. جو اس سے محبت کرتے ہیں اس میں میرے دل میں ان کے لیے جگہ ہے. اور میں راتوں کو جب دعا کرتا ہوں، اور فرمایا مجھے یہ دکھلاوے بھی نہیں آتا، حضرت فرماتے مجھے یہ دکھلاوے نہیں آتے کہ میں کسی کے سامنے کسی کے لیے دعا کروں. میرا اللہ سے اپنا ایک تعلق ہے. اور فرمایا جو کام کرتے ہیں دل میں ان کے لیے جگہ ہے. دل میں ان کے لیے کیا ہے؟ جگہ ہے. تو میرے دوستوں کیا خیال ہے؟ محنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت. سب سے پہلے اپنی ذات پر ہم محنت کریں اور آپس میں مل جل کر رہے اور محبتوں کے ساتھ رہے. اور نفرتیں دوڑنے والی محبتوں کی فضاؤں کو کیا کرو؟ بانٹو. ورنہ ہر جگہ آگ لگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم راہ کی اور ان عظیم مجلسوں کی اور ان مشائخ کی دل و جان سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان